جب ایک والد اور ایک ماں وہی موبائل کا استعمال غلط کرتے ہیں، وہ موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بتائیں اپنی اولاد سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی؟ والدین نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ اولاد سے کیا توقع کریں گے؟ والدین تسبیحات، اذکار، تلاوت کی پابندی نہیں کرتے، اپنی اولاد کے بارے میں کیا توقع رکھیں گے؟ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی تو وہ اپنے داماد کے بارے میں کیا توقع رکھے؟ اس کی بیٹی کا خیال کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے اور برباد ہونے سے بچاؤ۔ مجھ سے دنیا بھر کے کئی ایک ممالک سے ظاہر لوگوں کا رابطہ ہے، ہر روز مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے لوگوں کے مسائل کو سن کر، اور ان مسائل کی 99% وجہ یہ موبائل ہے۔ 99% وجہ موبائل ہے، 99% وجہ موبائل ہے۔ میں کس طرح آپ کو بتاؤں؟ ایک مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، بیت کا تعلق ہے، برطانیہ کے، وہ تشریف لائے، 3 دن کے لیے آئے، تو آتے مجھ سے کچھ سوالات کیے، میرا یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال۔ میں نے کہا جتنے آپ سوالات کر رہے ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ان سوالات کی بنیاد موبائل ہے۔ اگر تم موبائل نہ دیکھتے تو میں یہ شبہات کبھی بھی نہ ہوتے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کبھی دجال کے بارے میں، کبھی مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میں نے کہا موبائل کو بند کرو اور آرام کرو، کھانا کھاؤ، فرائض پڑھو، نوافل کرو اور سو جاؤ۔ 2 دن کے بعد میں نے پوچھا اب موبائل آپ نے چھوڑا، اب بتاؤ۔ اس نے کہا جی میرے آدھے مسائل تو ویسے ہی ختم ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹھ کے آپ سوال کریں۔ اس نے 50 اور 4 54 سوالات مجھ سے کیے، میں نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ تو میں نے کہا الجھن رہا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا 3 مہینے بعد پھر آ جانا۔ ایک الجھن موبائل ہے، غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں، باز نہیں آتے۔ اور پھر بہت بڑی الجھن، اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اور اپنے شیخ کی ہدایات کو سنتے نہیں ہیں۔ اگر سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھتے تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کتنے لوگ مجھ سے بیعت ہوں گے اور ایک بات پوچھیں گے، میں پوچھتا ہوں اصلاحی مجلس میں آپ تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ سو گیا تھا۔ کیوں؟ دفتر تھا۔ کیوں؟ میرا کام تھا۔ میں نے کہا 1 مہینے بعد تم اپنے شیخ کی 1 گھنٹہ بات بھی نہیں سن سکتے تو مجھے آپ بتائیں کہ تبدیلیاں کیسی ہوں گی؟ پھر جن ممالک کے میں سفر کرتا ہوں وہاں مل کر اپنے سوالات حل نہیں کرتے، ٹیلی فون پر سوالات پوچھتے ہیں کہ جی میں بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے گھر آتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے ملک میں آتا ہوں تو وہاں ساری باتیں پوچھ لیا کریں، پھر بعد میں کیوں ایک موبائل استعمال کرنے کا شوق اور چسکا پڑا ہوا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں بلا ضرورت موبائل کے استعمال سے بچیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز، میں کہہ رہا ہوں غیر ضروری اور بلا ضرورت موبائل کے استعمال سے بچیں۔ اور میری بات کو اچھی طرح سن لیں، یہ بہت بڑی بربادی کا سبب یہ ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنی ناقص خوراکیں، جتنی غلط خوراکیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنے غلط اور بے دین قسم کے لباس آ رہے ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھروں میں جس حد تک فیشن آ رہے ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھروں میں غیر کے رسوم جتنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنی فکری اور نظریاتی بربادیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے ہاں جتنی طلاقیں آ رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے ہاں جتنی خامد اور بیوی کے درمیان دوریاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ اولاد اور والدین کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے بچے جو دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بلا ضرورت استعمال قطعاً نہ کریں۔